ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ویورز جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے آپ میں سے ایسے ہوں جو سیمسنگ S20 سے یعنی سیمسنگ کا جو ایک نیا ماڈل ہے، اور آپ نے آج سے پہلے اس طرح کی کوئی داستان سنی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا، انڈیا نے، ایران نے الزام لگایا کہ پنجشیر جو فتح ہوا ہے وہ پاکستان کے ڈرونز گئے تھے، پاکستان کے طیارے گئے تھے، ISI کے چیف کابل گئے تھے، انہوں نے جا کر ساری کارستانی کی، سارا کھیل کیا، سارا پلان کیا، اور اس کے بعد جا کر پنجشیر فتح ہوا۔ آج ایک ایسے جرنلسٹ جن کا نام ہے فضل من اللہ قاضی زئی، یہ بیسیکلی فری لانس جرنلسٹ ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ سے لے کر دنیا کے ٹاپ لیول کے جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں، آؤٹ لیٹ ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، یعنی چائنا سے لے کر، امریکہ سے لے کر، کینیڈا سے لے کر بڑے بڑے لیول تک اتنے قریب ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سے سب سے بڑی، کابل کے بعد اگر اس سال کی سب سے بڑی یعنی افغانستان فتح کرنے کے بعد کوئی بڑی خبر تھی تو انہوں نے بریک کی۔ سوچ لیجئے کس لیول کے جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے خبر بریک کی ہے، اور اس وقت نیوز لائنز میں دنیا بھر کے اندر انہوں نے تہلکہ مچا دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پنجشیر کے اندر پاکستان کے ڈرونز نہیں آئے تھے، پنجشیر میں طالبان کے بنے ہوئے ڈرونز آئے تھے، اور طالبان وہ ڈرونز سیمسنگ S20 موبائل فون اور لیپ ٹاپ سے آپریٹ کر رہے تھے۔ آپ کے لیے بڑی حیران کن خبر ہوگی کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں، جب بھی کوئی فون آتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہے۔ اچھا، سیمسنگ S20 آیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہے، اس کا کیمرہ کیسا ہوگا، یہ کیسا دکھے گا، کیا چیز ہوگی۔ جب بھی کوئی سیل فون نیا آتا ہے آپ اس کا ریٹ دیکھتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو سیمسنگ S20 ہو یا جو نئے فونز آتے ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، ان کو وہ دیکھتا ہے کسی اور نگاہ سے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر طالبان کو کوئی ڈرونز دینے کو تیار نہیں، اب تو چونکہ ان کی حکومت آ گئی، اب تو چائنا اور یہ سب دیں گے۔ ان کے انجینئرز نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ CIA سمیت دنیا کی ساری ایجنسیاں ہل کر رہ گئے ہیں۔ طالبان کے انجینئرز بہت بڑے لیول کے انجینئرز ہیں، ان لوگوں نے کچھ ڈرونز بنائے ہیں خود ہی۔ انہوں نے ڈرونز چائنا سے خاص طور پر منگوائے۔ وہ ڈرونز عام ڈرونز تھے، یعنی مثال کے طور پر سپرے کرنے والے ایگریکلچر کے لیے، اور ایگریکلچر کی جو ٹیکنالوجی ڈرونز کی ہے وہ دنیا بھر میں بھی یوز ہوتی ہے، اسرائیل اس کو یوز کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پانی دینا ہے، آپ نے ایک مقدار میں دینا ہے، زیادہ نہ جائیے وہ، تو اس کے لیے اب آپ ڈرونز یوز کرتے ہیں بجائے کہ آپ پانی لگانے کے لیے۔ دنیا بھر کے اندر پریکٹس ہے، اور پاکستان بھی یہ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے حالیہ پلان کیا کہ ہم اس کو یوز کریں گے۔ طالبان انجینئرز نے کمال کر دیا ہے۔ اس شخص نے کہا ہے کہ میں جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تو طالبان کے ان لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن نہ مجھے ان کا نام بتانے کی اجازت ہے، نہ میں تصویر دے سکتا، نہ کچھ۔ اس نے کہا کہ طالبان کے جو انجینئرز ہیں انہوں نے چائنا سے ڈرونز منگوائے، اور ان کے جو کیمیکل ٹینکس اور ہوزز تھے جو خاص طور پر سپرے کیری کرتے ہیں، جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے سپرے، اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا اور اس کی جگہ میزائل ڈال دیے، اور انہوں نے ایسے اسپیشل میزائل ڈالے کہ ڈرونز اگر کسی کی ٹوپی کے اوپر، یعنی کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس نے کیپ پہنی ہے اور اس کے اوپر 3 سٹارز بنے ہوئے ہیں، تو اگر وہ کہیں گے کہ درمیان والے سٹار کو ہٹ کرنا ہے تو وہ ہٹ کر دے گا۔ انہوں نے اس میں ایسی ماڈیفکیشن کی، اس کے اندر ایسی چینجنگ کی کہ اس کو موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کیا، وہ موبائل فون سیمسنگ S20، اور اس کے علاوہ اس کو ہواوے اور لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا، اور کنیکٹ کر کے صورتحال ایسی پیش آئی کہ اس کو سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ کا انٹرنیٹ سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ تھا، یعنی اس کے اندر جو میزائل رکھے، RDX جو بھی چیزیں انہوں نے رکھی۔ اب اس میں ایک اور انہوں نے چینج کیا، ڈرون کے اوپر جو پینٹ کیا وہ آسمان کے کلر کا کیا۔ یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جب وہ آسمان میں اڑے ہوں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ڈرونز اڑے ہیں۔ اب انہوں نے پہلی مرتبہ کہ انہوں نے کندھار میں گورنر ہاؤس کے اوپر 4 جو ان کے گارڈز تھے وہ والی بال کھیل رہے تھے، ان کو جا کے پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کو آ کر میزائل مارے اور چاروں کے چاروں مر گئے۔ انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم اس ڈرون سے اشرف غنی کو ماریں گے۔
انہوں نے اشرف غنی کا ایک رائٹ ہینڈ اس ڈرون سے مار دیا، اور اشرف غنی کو جب پتا چلا کہ ہوا میں کچھ ایسے ڈرونز آئے ہیں جو انویزیبل ہیں، اور طالبان کی جانب سے انہوں نے امریکہ سے پوچھا، امریکہ نے کہا ہم نے نہیں مارے، داعش تو چونکہ ان کی اپنی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں مارے، یہ طالبان نے مارے ہیں۔ انہوں نے جب یہ بتایا تو اشرف غنی نے اپنا وزٹ کینسل کر دیا۔ طالبان اس بات سے بڑے ناراض ہوئے کہ یہ ایک اپرچونٹی تھی اور ہم نے اشرف غنی کو مار دینا تھا، وہ بچ گئے۔ اس کے بعد طالبان نے، امریکہ کو بھی نہیں پتا چلا، امریکہ کے اوپر ڈرونز آ گئے۔ جب وہ ڈرونز اڑے، امریکہ کے پاس تو سسٹم تھا، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ فوری طور پر انہوں نے دوحہ کے اندر طالبان کے جو نمائندے تھے ان کو کال کی اور کہا کہ دیکھیے ہمیں ڈرون مارنے آپ کے آئے ہیں۔ قدرت کی کمال مثال دیکھ لیجئے اور قدرت کا انتقام بھی دیکھ لیجئے۔ پاکستان میں 480 ڈرون سے مارے، لیکن جب طالبان کا ڈرون امریکی فوجیوں کو مارے، ان کے کمانڈرز کو، ان کے CIA کے بلیک واٹر کے لوگوں کو گیا، انہوں نے فوراً دوحہ کے اندر مارا نہیں، اور نہ وہ مار سکتے تھے۔ اس میں کیا ایسی انہوں نے موڈیفکیشن کی تھی آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا، لیکن انہوں نے کال کیا اور کہا کہ دیکھیے دوحہ کی خلاف ورزی ہے ایگریمنٹ کی، تو آپ فوری طور پر واپس لیں۔ اس وقت طالبان کے رہنما کو انفارم کیا گیا، انہوں نے ڈرونز واپس لے لیے۔ نہ اس کی لوکیشن ٹریس کر پائے امریکی، کیونکہ ان کے انجینئرز نے ایسی موڈیفکیشن کی تھی۔ ان کو طالبان کو جو ڈرونز چاہیے تھے، ان کو ایسا ڈرون چاہیے تھا جو فوری طور پر اڑے اور کرے۔ انہوں نے کئی $1000 مہنگا ڈرون خرید لیا اور کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر انہوں نے موڈیفکیشن کیا کی۔ اب یہاں سے جب آ کر وہ تصویر اور تمام چیزیں بالکل ایکوریٹ جگہ پر، انہوں نے بہت ساری چینجنگز کی۔ اب یہ جو صحافی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہا، مجھے وہ بتاتے رہے کہ یہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ اگر کسی کی ٹوپی پر 3 سٹار بنے ہوں تو ٹوپی پر 3 سٹار کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے سے سٹارز ہیں، اور اگر کسی ایک کو بھی ہٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہی کام انہوں نے کیا کہ وہ پنجشیر میں جب داخل ہوئے سیشن کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے جا کر جو ڈرونز مارے، ان کے لوگوں کی دھجیاں اڑا دی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آسمان پر وہ دیکھتے تھے تو بالکل پینٹ ویسا ہوا ہوا، اور وہاں سے ان کے کی لوگوں کو مار کر انہوں نے سرنڈر کروا کر تو پوری طرح پنجشیر فتح کیا۔ اور یہ اپنے آپ میں ایک ایسی مثال ہے کہ تاریخ کے اندر کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس 12 انجینئرز کی ٹیم تھی جس نے یہ کام سر انجام دیا۔ اشرف غنی کی قسمت اچھی تھی، چونکہ اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی تو وہ بچ گیا۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ طالبان نے ایسے ڈرونز متعارف کروا دیے جو کہ وہ سیمسنگ S20 سے آپریٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے امریکیوں کو بھی مارنے کے لیے یعنی لیا ہے۔ اس وقت ایگریمنٹ نہ ہوتا تو شاید وہ مار دیتے۔ انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ پیرام کل ایک شخص جو کہ رائٹ ہینڈ تھا اشرف غنی کا، اس کو جب انہوں نے مارا تو وہ مارنے کے لیے انہوں نے اس کو کال کی۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، یعنی ٹریگر اس کو کال کے ذریعے کال کی اور اس کے بعد اس کو ڈرون حملہ ہوا، یعنی اس نے کال اٹھائی ڈرون کی۔ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ ساری دنیا میں تہلکہ مچا چکا۔ طالبان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، امریکیوں کو پتہ ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اب وہ پوری طرح اس پر کام کریں۔ ان کے انجینئرز دنیا میں کوئی بھی چیز آپ ان کو دے دیں وہ ماڈیفائی کر کے اس کو یوز کر کے کر لیتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں تو آپ کا ریئل ٹیلنٹ باہر آتا ہے۔ جب آپ کریٹیو ہوتے ہیں تو آپ اس طرح جنگ جیتے ہیں۔ جس پنجشیر کو ساری زندگی وہ فتح نہیں کر پائے، اب انہوں نے اس طرح فتح کر لیا، اور یہ وہ کہانی تھی جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔